سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو علی کے علوم ہیں جو انہوں نے براہ راست رسول اللہ سے حاصل کیے ہیں, جو آج یعنی ہم تک پہنچے نہیں ہیں. ایک تو آپ نے وجہ بتا دی کہ ریاست کا دباؤ یہ تھا کہ سب و شتم کرنا, ماننا ہی نہیں ہے. لیکن ایک بڑا طبقہ جیسے ہمارے ہاں اہل تشیع, وہ اپنے آپ کو یہ دعویٰ ہے ان کا کہ ہم اس اہل بیت کے علوم کے وارث ہیں, تو ان تک تو پہنچے ہیں, ہم تک نہیں پہنچے, یعنی سنیوں تک نہیں پہنچے. اچھا, آپ نے یہ پروگرام کیا اور اس میں کہا کہ اہل سنت تک بھی جو کچھ پہنچا ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ روافظ کا فیضان ہے, اس پہ مجھے اختلاف ہے, یہ ائمہ کا فیضان ہے, اہل بیت کا فیضان ہے, اہل بیت کے کرم سے پہنچا ہے. بالکل, اس میں ٹھیک ہے نا. بالکل. اچھا, میں تو یہ مانتا ہوں آقا کہ دین ہم تک اہل بیت علیہ السلام سے ہی پہنچا ہے, اور دوسرا راستہ رسول نے دکھایا ہی نہیں. جی, میں نے پہلے کہا تھا اگر اہل بیت کی فقہ کو نہیں مانے تو پھر چھٹی, پھر کوئی اور فقہ کی گنجائش ہے ہی نہیں. انلیس آپ کہیں یہ بھی اہل بیت کے فقہ ہیں جن کو آپ مانتے ہیں. لیکن آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے نا کہ مولا علی نے سب مدون کر دیا. ہاں, یہ اچھا, یہ بھی تاریخی حقائق ہیں. جس طرح علی کو نہیں مانا ہے اس طرح علی کی کتاب کو بھی نہیں مانا ہے. امیر المومنین نے رسول خدا کی زندگی میں تمام علوم کو, یعنی احادیث کو, فقہ کو مدون کیا, لکھا. اور وہ بھی یہ نہیں کہ رسول نے ارشاد فرمایا اور رات کو امیر المومنین نے آ کے بیٹھ کے لکھا ہو, نہیں, رسول املا کراتے جاتے تھے. املا شاید آج کل کے جو جدید بچے ہیں ان کو سمجھ میں نہ آتا ہو. جب ہم لوگ اسکول میں جایا کرتے تھے تختی پہ لکھتے تھے تو وہ ٹیچر املا کرایا کرتے تھے. تو رسول خدا املا کراتے تھے, بولتے جاتے تھے اور امیر المومنین لکھتے جاتے تھے. وہ کتاب علی, وہ اس سے علوم محفوظ ہوئے, اگرچہ امیر المومنین کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. رسول خدا کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی خود اپنے لیے, یہ کیونکہ نسلوں کے لیے چھوڑنا تھا اس لیے کتاب لکھی گئی, اور یہ کتاب ائمہ کے پاس تھی. اسی کتاب سے علوم ہم تک پہنچے. آپ تک پہنچے, امت تک پہنچے, یا شیعہ تک پہنچے؟ اس روئے زمین پہ جس کے پاس بھی تھوڑا بہت کوئی معنویت پہنچی ہو, کوئی توحید پہنچا ہو, کوئی احکام پہنچا ہو, سب کا سب اسی در کا کرم ہے, اسی در کا فیضان ہے. کسی کے پاس زیادہ پہنچا, کسی کے پاس کم پہنچا, کسی نے ڈرتے ڈرتے تقیہ کر کے کچھ تھوڑا بہت لیا ہے, کسی نے آشکارا لیا ہے. جو کچھ پہنچا ہے آج امت تک وہ سب رسول خدا کا ہے. رسول خدا نے اپنا راستہ اہل بیت قرار دیا تھا, عطرت ہی اس عطرت کے ذریعے پہنچا ہے. اس عطرت کے ذریعے پہنچنے کے لیے وہ مدون شکل میں سنت بھی موجود تھے رسول خدا کے زمانے میں, اور قرآن بھی موجود تھا رسول خدا کے زمانے میں. ان دونوں مدون شدہ نسخوں سے ہم نے فقہ بھی لی, ہم نے عقائد بھی لیے, ہم نے ساری شریعت لی. یعنی آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اہل سنت کے پاس جتنے بھی علوم ہیں, جو فقہا ہیں, یہ وہی اہل بیت کے علوم ہیں؟ نہیں, تو ابھی تو آپ نے فرمایا کہ سب وہیں سے. میرے اسٹیٹمنٹ میں آپ کے اسٹیٹمنٹ میں فرق آ گیا. کیسے آیا تھا, فرمائیے. آپ کہہ رہے ہیں اہل سنت فقہا کے پاس جو فقہ ہے وہ اہل بیت کی منگنا. نہیں, ہم نے کہا اہل سنت ہو یا شیعہ ہوں, ان کو جتنی بھی شریعت محمدی ملی ہے اسی جگہ سے ملی. اس کے بعد میں نے ایک حصہ تو لیا, 10%, 20%, 40% میں نے لیا, اس کے بعد باقی میں نے خود اضافہ کیا. اس کا کوئی اہل بیت سے تعلق نہیں. جو میں نے قیاس کیا, جو میں نے استحسان کیا, میں نے جو باقی ذرائع سے احکام لیے, یا میں نے اہل بیت کے علاوہ باقی لوگوں سے لیے, یا باقی لوگوں سے بھی میں لے سکتا ہوں, کوئی اصحاب سے لینے میں کوئی وہ نہیں ہے. ہم بھی اصحاب سے حدیث لیتے ہیں, رسول خدا سے اگر اصحاب سے ہم تک حدیث پہنچتی ہے وہ بالکل صحیح ہے, حجت ہے. اور تھی, لیکن جو دشمنان ہیں امیر المومنین ہیں, جن کے بارے میں یہ مسلم ہے کہ ان کو دشمنی تھی, ان کو بغض تھا, اور جو بغض رکھتا ہے علی سے وہ منافق ہے, یہ بھی مسلم رسول کی حدیث ہے. آپ کی کتابوں میں تواتر سے موجود ہے. اگر تواتر کا لفظ پہ کوئی چیلنج کرے تو یہ مستفیضہ ہے, اس کو بھی چیلنج کرتا ہے تو صحیح ہے. اور تمام بہت سی کتابوں میں صحیح میں تو کوئی شک نہیں ہے, صحیح میں کوئی شک نہیں ہے, صحیح مسلم میں ہے. نہیں, صرف صحیح مسلم میں ہو نا, پھر تو کہیں آپ صرف صحیح مسلم میں نہیں ہے, متعدد طرق سے بہت سے کتب روائی میں ہے کہ وہ منافق ہے. اس واضح قول کو چھوڑ کے جو کسی منافق سے لے تو ہم اس کے ساتھ نہیں. اور جو حصہ
اس طرح آیا ہوا ہے وہ حجیت نہیں رکھتا. جب حجیت نہیں رکھتا ہے تو وہ فقہ اہل بیت کی فقہ بھی نہیں ہے, رسول خدا کی شریعت بھی نہیں ہے.